کہتا ہے کہ کافروں کو دوست مت بنانا. ایسا حکمیہ جملہ ہے, کافروں کو دوست ایک نہیں دو نہیں, کم سے کم 4 مقامات پر باقاعدہ صراحت کے ساتھ آیتیں موجود ہیں, اس کے علاوہ بھی موجود ہے. تو یہ صرف معاملہ معاشرتی نہیں اور صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی اعتبار سے اور پولیٹیکل لیول تک چلا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں, آپ دیکھا ہوگا کرتے ہوئے, کہ اگر وہ اسلامی مملکت ہے تو ان یہود و نصارہ سے دوستی کیوں؟ ایسے بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں سعودی اگر یہ اسلامی مملکت ہے تو وہ جارج بش کے ساتھ اس کی فوٹو کیوں آئی؟ وہ تو عیسائی ہے, اس کے ساتھ دوستی کیسے ممکن ہو گئی اس کی؟ پھر یہ اسرائیل کا جو پردھان منتری ہے, وہاں کا جو بھی ہے صدر ہے, اس سے ملاقات کیوں ہو رہی ہے؟ اسی طرح ایران بھی تو لوگ جو کہتے ہیں اسلامی مملکت ہے تو پھر ان کے ساتھ دوستی کیوں ہے؟ تو یہ پولیٹیکلی یہ لوگوں کے ساتھ, بڑے بڑے غیر مسلموں کے ساتھ یہ میل جول اور روابط ہونے چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے. ان سے جو تعلق رکھا جائے گا وہ دوستی ہے یا نہیں ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ دوستی کر رہے ہیں اور یہی لوگ سب سے بڑے منافق ہیں. تو جو جتنے بھی اسلامی حکومت کے سربراہ ہیں, لیڈران ہیں یا حاکم ہیں, بادشاہ ہیں, خلیفہ ہیں وغیرہ وغیرہ, ان سب کو منافقوں کے زمرے میں داخل کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کے ساتھ پولیٹیکل ریلیشنز مینٹین کر رہے ہیں. تو یہ بہت ساری سی گتھیاں ہیں, بہت ساری پہیلیاں ہیں جو حل کر نہیں پاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ تو بالکل مذبذبین بین ذالک والا معاملہ ہوتا ہے ان کا, کہ اگر موڈ میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں سب چل جاتا ہے, اور اگر جوش میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں سب کے سب کافر, جو کافر سے دوستی کرے وہ بھی کافر. تو فتوے میں فتوے لگا دیتے ہیں, منافق کے درجے سے نکال انہیں کفر کے درجے میں ڈال دیتے ہیں. تو آخری معاملہ ہے کیا؟ قرآن مجید بالخصوص اس تعلق سے کہ کافر سے دوستی کرے یا نہ کریں کس طرح روشنی ڈالتا ہے. آج بڑی زبردست آیت ہمارے لیے ایک رہنما بن کر ہمارے سامنے آئی ہے, اور اسی کو ہمیں رہنما بنانا چاہیے تاکہ ہماری ذہنی اعتبار سے تربیت ہو, عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے تربیت ہو, ہماری زندگی میں اس کی تربیت ملے. اور اتنا ہی نہیں, ہماری معاشرتی, معاشیاتی, اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے ہماری تربیت ہو, تاکہ ہم رہیں کسی جگہ کے ایک چھوٹے سے کونے میں اور ہمارا اعتراض کھڑا ہو جاتا ہے مسلم ممالک کے بڑے بڑے سربراہوں پر کہ وہ غلط, وہ منافق, یہ کافر. کیا یہ مناسب ہے؟ تو قرآن مجید تعلق سے کیا کہتا ہے آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں. آیت بہت تفسیری آیت ہے, جیسا کہ باقاعدہ کہتا ہوں میں, جو تدبری آیت ہوتی ہے وہ مختصر ہوتی ہے, اس پر آپ اپنے تدبر کے اعتبار سے روشنی ڈال سکتے ہیں, مگر جو تفسیری آیت ہوتی ہے اس کو جامع علم لگتا ہے, بہت ہی جامع, بہت ہی پائے کا علم لگتا ہے, تب جا کے اس کے صحیح معنی اور مفہوم کو ایک انسان سمجھتا ہے اور سمجھا سکتا ہے. یہ اللہ کی توفیق کی بھی بات ہے. تو یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 28, تفسیری آیت ہے اور بہت ہی جامع آیت ہے. آئیے اللہ ہمیں توفیق دے اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی. اس کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 28 میں, لفظی ترجمہ سنیے, بڑا ہی اہم ترجمہ ہے. لا يتخذ المؤمنون, نہ پکڑے ایمان والے, الکافرین, کافرین کو, کس تعلق سے؟ اولیاء, دوستی کے اعتبار سے. ولی کے جمع اولیاء. مومنین نہ لے کافروں سے دوستی, نہ کرے کافروں سے دوستی. یہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ خبر دے رہا ہے, یہ خبریہ جملہ ہے. اللہ کہتا ہے ایمان والوں کی یہ شان نہیں کہ وہ کافروں سے دوستی کرے. من دون المؤمنین, جبکہ ایمان والے موجود ہیں. ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے, یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے. دیکھیے آیت کا اگر اتنا ہی ترجمہ کیا جائے, یہاں پر جیم ہے, چھوٹا سا جیم, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات بیان کی وہ مکمل ہو چکی ہے. تو ایسی آیتیں بہت سارے لوگ کوٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ الزام بھی لگاتے ہیں, باقاعدہ اپنی بات کو ثابت بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو اللہ تو کہتا ہے کہ ایمان والوں کا ایک کام ہے ہی نہیں کہ کفار سے دوستی کرے, جبکہ ایمان والے موجود ہیں. ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کرنا یہ ایمان کی شانی نہیں ہے, مومنوں کو یہ شانی نہیں دیتا. پھر اس کے بعد جگہ جگہ پر فوٹو پوسٹر وغیرہ بتا کر کہتے ہیں دیکھو
فلاں ملک کا فلاں صدر جو ہے فلاں سے کیا ہے گلے مل رہا ہے، فلاں ملک کا فلاں صدر جو ہے اس ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، یہ اصل میں منافق لوگ ہیں۔ اگر ہم نے ایسے تصاویر دیکھے ہیں تو ذہن بات آئی کہ واقعی یہ آیت اس قسم کی جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کافی ہے کہ کیا وہ واقعی منافق ہے یا مومن کے ذمے ابھی باقی ہے یا سیدھا سیدھا کفار کے ذمے میں چلے گئے۔ اس ساری باتوں کا خلاصہ آج اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کی شان نہیں ہے کہ وہ کافروں سے دوستی کرے ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ ایمان والوں کو کافروں سے دوستی نہیں کرنی ہے، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کوئی اس طرح کرے، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے اگر وہ دوستی کرے، مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ کے پاس سے بچنے کا کوئی ذریعہ اس کے لیے نہ ہوگا۔ یعنی براہ راست تو کس سے دشمنی کر رہا ہے؟ اللہ سے کر رہا ہے۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا جب کفار سے دوستی کرے۔ دیکھیں کتنی خطرناک وعید اللہ تبارک تعالیٰ دے رہا ہے، کتنا خطرناک ڈرا رہا ہے کہ ایسا بالکل مت کرنا کہ کفار سے دوستی کرو، اگر کرو گے ایمان والوں کو چھوڑ کر تو اللہ سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں، کیونکہ تم کفار سے دوستی کر کے براہ راست اپنے رب سے دشمنی کر رہے ہو۔ آگے اللہ کہتا ہے الا ان تتقوا منہم تقات، سوائے اس کے کہ اللہ نے تو بہت پہلے ڈرا دیا، آگے بالکل نہیں کرنا، گویا کہ اگر تم ان سے دوستی